بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سلسلہ احادیث ضعیفہ والموضوعہ پیش خدمت ہے۔ حدیث نمبر 21 پیش کردہ روایت کا متن ہے: حسبی من سوالی علمہ بحالی، جس کا ترجمہ کچھ یوں کیا گیا ہے: مجھے سوال کرنے سے یہ بات کفایت کرتی ہے کہ وہ یعنی اللہ میرے حال کو خوب جانتا ہے۔ اس کی تحقیق کرتے ہوئے شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا کچھ اصل نہیں ہے۔ بعض محدثین نے اس کو ابراہیم علیہ السلام کا قول قرار دیا ہے۔ دراصل یہ اسرائیلی روایات میں سے ہے، مرفوعاً اس کا کچھ اصل نہیں۔ چنانچہ امام بغوی نے سورۃ الانبیاء کی تفسیر میں اس کے ضعف کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ کعب احبار رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق کے ذریعے سے آگ میں پھینکا جانے لگا تو جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ کو مدد کی ضرورت ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ آپ کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ پھر اپنے رب سے سوال کیجئے۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ مجھے سوال کرنے سے یہ بات کفایت کرتی ہے کہ وہ میرے حال کو جانتا ہے، اس لیے مجھے اللہ سے بھی مانگنے کی ضرورت نہیں۔ چنانچہ بعض لوگ جنہوں نے حکمت و فلسفہ کے میدان میں صوفیاء کے طریق پر اس معنی کا ذکر کیا تو کہہ دیا کہ اللہ سے سوال کرنا دراصل اللہ پر الزام دینا ہے کہ وہ ہمارے حال سے بے خبر ہے، حالانکہ یہ بہت بڑی گمراہی ہے۔ بھلا آپ بتائیں کہ حضرت ابراہیم اور تمام انبیاء علیہ السلام جنہوں نے اپنے پروردگار سے مختلف سوال کیے، وہ اپنے پروردگار کے بارے میں یہ رائے رکھتے ہیں کہ ہمارے پروردگار کو ہمارے حال کا علم نہیں ہے، اس لیے ہم اپنے پروردگار سے سوال کر رہے ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک، ہرگز نہیں۔ دیکھیے یہ حضرت ابراہیم ہیں جو یہ دعا کرتے ہیں: ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ۔ یہ سب دعائیں ہیں اور کتاب و سنت میں انبیاء علیہ السلام کی دعائیں بے شمار ہیں۔ غالباً وہ شخص جو اس بات کا قائل ہے جس کی طرف پہلے اشارہ کیا گیا ہے کہ اللہ سے سوال کرنا دراصل اللہ پر الزام دینا ہے کہ وہ ہمارے حال سے بے خبر ہے۔ در حقیقت وہ اس بات سے بے خبر ہے کہ اللہ پاک سے تضرع سے دعا کرنا اور اس سے التجا کرنا دراصل بہت بڑی عبادت ہے۔ جس حاجت کا سوال کیا ہے اس کی ماہیت سے نظر کو نیچے رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا ہی عبادت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی: اور تمہارے رب نے کہا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ بے شک جو لوگ میری عبادت سے روگردانی یعنی تکبر کرتے ہیں، میں انہیں ذلت کے ساتھ جہنم رسید کروں گا۔ یہ اس لیے کہ اللہ سے دعا کرنے سے بندے کی عبودیت، اس کی ضرورت اور اس کی مسکنت کا اظہار ہوتا ہے۔ بس جس شخص نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے سے اعراض کیا، گویا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت سے روگردانی کی۔ بلا شبہ ایسی احادیث کثرت کے ساتھ مروی ہیں جن میں تاکید کرتے ہوئے دعا کی جانب رغبت دلائی گئی ہے اور دعا مانگنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ارشاد نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم: جو شخص اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتا اللہ اس پر ناراض ہو جاتا ہے۔ امام حاکم نے اس حدیث کو صحیح کہا۔ نیز حافظ ذہبی نے امام حاکم کی موافقت کی ہے اور حدیث بھی حسن ہے۔ نیز ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے: اللہ سے ہر چیز کا سوال کرو، یہاں تک کہ جوتے کے تسمہ بھی اسی سے سوال کرو، اگر اللہ اس کو اس کے لیے مہیا نہیں فرمائے گا تو وہ میسر نہیں آ سکے گا۔ اس حدیث کی شاہد انس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے جو کہ ترمذی میں موجود ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ مذکورہ کلام جس کو ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کیا گیا ہے، اس قسم کے کلمات تو ایک عام مسلمان کی زبان سے صادر نہیں ہو سکتے جو اسلام میں دعا کے مقام سے صحیح طریقے سے آشنا بھی نہیں ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ اس قسم کے کلمات اس انسان کی زبان پر کیسے آ سکتے ہیں جو اسلام کی نعمت کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا نام مسلمان رکھا ہے۔ نیز اس حدیث کو ابن عراق نے تنزیہ الشریعہ المرفوعہ عن الاخبار میں ذکر کیا ہے اور نقل کیا ہے
کہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ نے اس کو موضوع یعنی من گڑت کہا ہے۔ اس موضوع اور من گڑت روایت کی تحقیق کے بعد ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ دنیا میں لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ سے دعا کرنا مکروہ سمجھتے ہیں۔ اگر ہماری یہ کاوش پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔